کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ جی نبی الاسلام، اور بعض میں مخلص بھی تھے کہ یار اچانک زندگی کے 40ویں سال میں آپ غار میں جا کے غار حرا میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے آپ یہ کلام کر رہے ہیں۔ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے آسیب کے سائے والوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی، ان کی تو حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا، ایک بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لیے، جادو ٹونا کا علاج، اس کا نام تھا ضماد، عربی میں ضاد میم الف اور دال، اردو میں ضماد، کئی مسلمان رکھتے بھی ہیں نام وہ، لیکن وہ جن کے نام ضماد ہیں نا، ان کو پوچھے نا کہ نام آیا کہاں سے ہے، ان بیچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں پتا ہوگی کہ ضماد ہے کون تھا۔ وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، مکے آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا ایک ڈائنامک اس کی لائف تھی، یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، ایک کامیاب تاجر بھی تھا، اور لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، بڑا زبردست، یعنی وہ ایک سمجھنے کہ اس معاشرے کے ایلیٹ طبقہ تھا۔ تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں۔ ظاہر ہے جس نے 40 سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ، اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ یہ کلام نازل ہوا، تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کروں۔ اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں، اس کا اپنا ہو جائے گا۔ تو لوگ اسے لے گئے نبی الاسلام کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے، اپنا مسئلہ بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کوئی بات نہیں کی، قرآن بھی نہیں پڑھا۔ آپ جو تقریر سے پہلے خطبہ دیتے تھے نا، آپ نے بس وہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اب یہ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا، اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائیں۔ دوسری بار، تیسری بار، اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں۔ تو حالانکہ جو بندہ ایکسپرٹ تھا جادوگری کا، اس نے بھی کلام سن کے، قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے، اس نے کہا نہیں، جنات جن لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کا اس طرح کا کریکٹر نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ان کی باتیں تو آل فال ہوتی ہیں، اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کا ایک روپ بھی تھا۔ جو بندہ جادو کا، ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ جادوگر نہیں ہے، اور جو جہلات ہے، جن کو جادو کا، آسیب کا الف بے بھی نہیں پتا تھا، وہ لوگ نبی علیہ السلام کو اس کے بعد بھی جادوگر کہتے رہے، نعوذ باللہ۔ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی نا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے، تو تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں یہ فیلڈ ہے کہ نہیں، تم خواہ کہتے ہو